السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات جو کیے گئے تھے اور اس اعتراضات کا جو جائزہ لیا گیا، ہم نے وہ پڑھا ہے، اور ان اعتراضات کا جائزہ جن میں سے 7 ہم نے پڑھے ہیں، ابھی ہم 8واں 9واں 10واں یہ اعتراضات پڑھیں گے اور ان کا جائزہ۔ 8واں 9واں اور 10واں اعتراض کہ آپ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے اور احد کے دن فرار ہو گئے تھے اور بیت رضوان میں حاضر نہ ہوئے تھے۔ یہ 8واں 9واں اور 10واں اعتراض ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، جو کہ حضرت عثمان بن موہب سے مروی ہے، کہ ایک مصری باشندہ ہمارے پاس آیا اور پوچھنے لگا، تم کون سے قبیلے سے ہو؟ ان لوگوں نے کہا قریش سے۔ وہ کہنے لگا، تم میں وہ بزرگ آدمی کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر۔ تو وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے عبداللہ بن عمر، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ مجھے بتا دیجیے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ وہ پوچھتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ احد کے دن فرار ہوئے تھے؟ فرمایا ہاں۔ دوسرا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ جنگ بدر سے بھی غائب تھے؟ فرمایا ہاں۔ تیسرا، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بیت رضوان سے بھی غائب تھے؟ فرمایا کہ ہاں۔ اس مصری نے پہلے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے ہو؟ کہا کہ قریش سے ہیں۔ پھر پوچھا کہ تم میں وہ جو بزرگ آدمی ہے وہ کون ہیں؟ کہا کہ عبداللہ بن عمر ہیں۔ تو ان کے پاس آ کر انہوں نے یہ سوالات کیے، یہ انہوں نے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان احد کے دن فرار ہوئے تھے، بدر سے غائب تھے اور بیت رضوان سے بھی غائب تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ مصری کہنے لگا اللہ اکبر، یعنی اس کے خیال میں حق واضح ہو گیا۔ اس نے سننے کے بعد اللہ اکبر کہا، یعنی اس کے خیال میں حق واضح ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے کہا، آؤ میں تمہیں ان کی وجوہات بیان کرتا ہوں۔ احد کے دن ان کا فرار ہونا، یہ اعتراض ہے کہ احد کے دن فرار ہو گئے تھے۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا اور ان کی بخشش کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ تم میں سے جو لوگ 2 جماعتوں کی مٹبھیڑ جنگ احد کے دن روگرداں ہو گئے تھے، ان کو محض شیطان نے پھسلایا تھا،
انما استزلهم الشیطان، دو جماعتوں کی مڑ بھیڑ جنگ احد کے دن روگرداں ہو گئے تھے، ان کو محض شیطان نے پھسلایا تھا ان کے کسی عمل کی وجہ سے، ان کے کسی عمل کی وجہ سے، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ ہے نا بخشنہار اور بردبار ہے، غفور ہے اور رحیم ہے وہ۔ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آیت کریمہ سے یہ بات بتائی کہ اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ بدر کے دن ان کا غائب ہونا یہ بھی اعتراض تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو احد کے بارے میں ان کی معافی کا اعلان فرمایا، دوسرا اعتراض بدر کے دن ان کا غائب ہونا، تو اس کی وجہ یہ بنی کہ ان کے نکاح میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور وہ مریضہ تھیں، بیمار تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ کو اس آدمی جتنا اجر ملے گا جو بدر میں شامل ہوا، اور اس کے برابر مال غنیمت بھی، بنابراین وہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ بدر سے ان کے حصے کا مال غنیمت بھی دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کا جو اعتراض ہے وہ یہ کہ آپ کی لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ آپ کی زوجیت میں تھی، اور وہ اس وقت بیمار تھی، تو ان کی تیمارداری میں وہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہیں حکم دیا کہ آپ کو اس آدمی جتنا اجر ملے گا جو بدر میں شامل ہو، اور اس کے برابر مال غنیمت بھی ملے گا۔ یہ دوسرے اعتراض کا جواب ہے، وہ اس وجہ سے حاضر نہ ہو سکے جنگ بدر سے غائب تھے۔ باقی رہا ان کا بیعت رضوان سے غائب رہنا، ہے نا۔ بیعت رضوان جو صلح حدیبیہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے گئے تھے، ہے نا، اور صلح حدیبیہ کے مقام پر رکے، ہے نا، مکے والوں نے منع کر دیا، عمرہ سے روک دیا، تو صلح حدیبیہ تقریباً مکے سے کچھ 25 کلومیٹر کے اندر ہی ہے وہ، اس مقام پر باہر ہی رکے رہے، تو ان کا بیعت رضوان سے غائب رہنا کیوں؟ دیکھیے، اگر مکہ والوں کی نگاہوں میں حضرت عثمان سے بڑھ کر کوئی معزز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بجائے اسے بھیج دیتے۔ دیکھیے نیچے لکھے ہیں حاشیے میں، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں کی طرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ انہیں بتا دیں کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجے تھے کہ عمرہ کرنے آئے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد بیعت رضوان ہو گئی، بلکہ سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے کہ یہ بیعت حضرت عثمان کا انتقام لینے کے لیے منعقد ہوئی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو بھیجے، ہے نا، کہ انہیں بتا دیں، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیے گئے، ہے نا، افواہ ملی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، تو آپ نے ان کا بدلہ لینے کے لیے اپنے صحابہ سے بیعت لی، لیکن یہ محض افواہ تھی۔ تو جس وقت بیعت لیا گیا اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، مکے والوں کے پاس گئے ہوئے تھے، ہے نا، کہ انہیں بتا دیں اللہ کے رسول عمرہ کرنے آئے ہیں، اور اسی دوران میں افواہ پھیل گئی،
اور اللہ کے رسول وہیں پر جو ہے نا صحابہ سے بیعت لیے ان کے انتقام کا، بدلے کا۔ تو بیت رضوان سے غائب رہنا، کہتے ہیں اگر مکہ والوں کی نگاہوں میں حضرت عثمان سے بڑھ کر کوئی معزز ہوتا تو آپ ان کے بجائے اسے بھیج دیتے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکے والوں کی نگاہوں میں معزز تھے، آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی بھیجے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیج دیا، اور بیت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے کے بعد منعقد ہوئی تھی۔ اس وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ بیعت عثمان کی ہے نا۔ اتنا کچھ بتانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ جوابات بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ اس مصری آدمی سے جنہوں نے سوالات کیے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جوابات بھی لے جاؤ، اس کی حقیقت، اس کی سچائی یہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 11واں اعتراض، 8واں 9واں اور 10واں اعتراض ہم نے پڑھا۔ اب 11واں اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ آپ نے عبید اللہ بن عمر کو ہرمزان کے بدلے میں قتل کیوں نہ کیا؟ عبید اللہ بن عمر کو ہرمزان کے بدلے میں قتل کیوں نہ کیا؟ دیکھیے کتب تاریخ میں مشہور ہے کہ جب ابو لولو مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مار کر خاک و خون میں تڑپا دیا تو لوگوں نے اس پر گاؤن نما ایک کپڑا پھینک دیا، ایک چادر، تو اس نے اپنے آپ کو گرفتار ہوتا دیکھ کر خودکشی کر لی، ہے نا۔ دو دھاری تلوار لے کر آیا تھا وہ، ہے نا، تیاری کے ساتھ، دونوں طرف سے دو دھاری، اور پوری تیاری کے ساتھ وہ آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اس نے پیچھے سے حملہ کیا، ہے نا، ابو لولو مجوسی نے، تو اس پر گاؤن نما ایک کپڑا پھینک دیا، ہے نا، لوگوں نے پکڑنے کے لیے۔ وہ دونوں طرف سے تلوار چلا رہا تھا، دونوں طرف دو دھاری تلوار تھی، تلوار چلا رہا تھا، تو لوگوں نے اس کے اوپر کپڑا پھینک دیا اور اس کے بعد اس کو قابو کیا، تو اپنے آپ کو گرفتار ہوتا دیکھ کر خودکشی کر لی۔ جب صبح ہوئی تو عبید اللہ بن عمر نے مجوسی سے مسلمان بننے والے شخص، ہے نا، جب صبح ہوئی تو عبید اللہ بن عمر نے مجوسی سے مسلمان بننے والے شخص ہرمزان کو قتل کر دیا۔ عبید اللہ بن عمر، ہے نا، انہوں نے ایک مجوسی سے مسلمان بننے والے شخص ہرمزان کو قتل کر دیا۔ جب اس سے سبب پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہ امیر المومنین کے قتل سے 3 دن پہلے یہ ابو لولو مجوسی کے ساتھ تھا۔ یہ جو ہرمزان ہے یہ 3 دن پہلے قتل سے، یہ جو ابو لولو مجوسی ہے جس نے حضرت عمر پر حملہ کیا، یہ 3 دن پہلے اس کے ساتھ تھا، اور اس وقت ابو لولو کے پاس وہی خنجر تھا، ہے نا، اس وقت ابو لولو کے پاس وہی خنجر تھا جس سے اس نے حضرت عمر کو قتل کیا تھا۔ عبید اللہ بن عمر نے مجوسی سے مسلمان بننے والے شخص ہرمزان کو قتل کیا، اور وجہ بتایا کہ میں نے 3 دن پہلے اس ہرمزان کو ابو لولو جس نے عمر رضی اللہ عنہ کو پر وار کیا، حملہ کیا، اور جس کی وجہ سے شہید ہو گئے، اس کو 3 دن پہلے دیکھا تھا، اور وہی تلوار، وہی خنجر 3 دن پہلے بھی ان کے پاس یہ تھا۔ چنانچہ عبید اللہ بن عمر نے یہ سمجھ کر ہرمزان بھی اس جرم میں ابو لولو کے ساتھ شریک ہے، اسے جا کر قتل کر دیا، عبید اللہ بن عمر نے۔ چنانچہ عبید اللہ بن عمر کو حضرت سعد بن ابی وقاص کے گھر قید کر دیا گیا۔ عبید اللہ بن عمر کو حضرت سعد بن ابی وقاص کے گھر قید کر دیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اصحاب رسول کو اکٹھا کر کے ان کی رائے لی، ٹھیک ہے۔
ان میں سے کسی نے کہا قصاصاً قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ اس نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے نا، کیونکہ وہ مجوسی سے مسلمان بنا تھا ہرمزان۔ کسی نے کہا 2 دن قبل حضرت عمر قتل ہو گئے، اب ہم ان کے بیٹے کو قتل کر دیں تو آل خطاب پر کیا گزرے گی، آل خطاب پر کیا گزرے گی، ہے نا، خطاب کے گھر والوں پر۔ کسی نے کہا کہ اس نے تعویلاً قتل کیا ہے، یعنی اپنے باپ کا شریک قاتل سمجھ کر۔ یہاں ہرمزان کے بدلے عبید اللہ کو قتل نہ کرنے کی 3 توجیحات سامنے آئی، ہے نا۔ پہلی، عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشاہدے کے مطابق حضرت عمر کے قتل میں ہرمزان ابو لولو کا معاون، ہرمزان جس کو قتل کیا گیا تھا عبید اللہ بن عمر نے قتل کیا رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر کے قتل میں ہرمزان ابو لولو کا معاون، اس بنا پر وہ قتل کا مستحق تھا، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان درج ہے کہ اگر صنعاء کے تمام باشندے کسی آدمی کے قتل میں شریک ہوں تو میں سب کو قتل کر دوں گا۔ دوسری وجہ یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت اسامہ بن زید کو ایک ایسے آدمی کے قتل کرنے کے جرم میں پاداش میں قتل نہ کیا تھا جس نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد اپنے بچاؤ کے لیے درخت کی پناہ لی اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بلا کر یہ بات ضرور کہی کہ تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا ہے۔ اسامہ نے جواب دیا اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ کہتے رہے کہ تو نے لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد قتل کر دیا۔ اسامہ کہتے ہیں کہ میں آرزو کرنے لگا کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسے ایک واقعہ پیش آیا تھا، ہے نا، اور شک کی وجہ سے یہ ایک دوسرا شخص قتل ہو گیا تھا۔ کہا کہ قتل ہونے کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو نے سینے کو دیکھا تھا۔ بہرحال الغرض حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ پر اس لیے حد قائم نہ کی کہ وہ متاول تھے، ہے نا، اسی بنا پر حضرت عثمان نے بھی عبید اللہ پر حد قائم نہ کی کیونکہ وہ بھی متاول تھے۔ یہی وجہ تھی۔ تیسری توجہ یہ کہ ہرمزان کا سرپرست کوئی نہ تھا، اور جس مقتول کا کوئی سرپرست نہ بنے، تیسری وجہ یہ کہ ہرمزان کا سرپرست کوئی نہ تھا اور جس مقتول کا کوئی سرپرست نہ بنے اس کا سرپرست حکومت کا سربراہ ہوتا ہے نا۔ ہرمزان کا کوئی سرپرست نہیں تھا، تو جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، جس مقتول کا کوئی سرپرست نہ بنے اس کا سرپرست حکمراں سربراہ ہوتا ہے، لہذا وہ قصاص سے دستبردار ہو گئے اور دیت ادا کر دی۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام قامز بان تھا اور وہ دعوی قصاص سے دستبردار ہو گیا تھا، تو اس کو دیت ادا کر دی گئی، لیکن اس کی سند صحیح نہیں، اس کی سند صحیح نہیں، البتہ یہ بات تاریخ میں مشہور بہت ہے، اس لیے ہم نے اس کے جواب میں تاریخی کتب کا مشہور واقعہ ذکر کر دیا۔ کہتے ہیں یہ بات جو اس کا ایک بیٹا تھا اور دعوی قصاص سے دستبردار ہو گیا تھا، یہ سند صحیح نہیں ہے، مشہور ہے، اس لیے یہاں پر اس کو نقل کر دیا گیا۔ بہرحال یہ 3 وجہ ہوئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر جو اعتراض تھا کہ عبید اللہ بن عمر کو ہرمزان کے بدلے میں قتل کیوں نہ کیا گیا، تو یہ وجوہات بیان کیے گئے ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں 12واں اعتراض کہ انہوں نے
جمعہ کے دن دوسری اذان کا اضافہ کیا، جمعہ کے دن دوسری اذان کا اضافہ کیا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہے نا، اور کیا کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی، ایک ہی اذان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دو اذان کا آغاز ہوا، ہے نا، دو اذان کا آغاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا ہے۔ تو یہ 12واں اعتراض ہے کہ انہوں نے جمعہ کے دن دوسری اذان کا اضافہ کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ اور یہ اضافہ خلفائے راشدین کی سنت سے تعلق رکھتا ہے نا، چاروں خلیفہ جو ہیں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، تو خلفائے راشدین کی سنت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور انہوں نے مصلحت سمجھی کہ لوگوں کو نماز جمعہ کے وقت کی نزدیکی سے آگاہ کرنے کے لیے اذان کہی جائے، کیونکہ مدینہ منورہ کی آبادی بڑھ گئی تھی، ہے نا، چنانچہ انہوں نے اس مسئلے پر اجتہاد کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے کی آبادی بڑھ گئی تھی، تو انہوں نے اس مسئلے پر اجتہاد کیا اور تمام صحابہ نے موافقت کی، اور یہ عمل تسلسل کے ساتھ جاری رہا، اور اس میں کسی نے بھی مخالفت نہیں کی، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے دور سے لے کر بنو امیہ اور بنو عباس کے دور تک یہی دستور جاری رہا۔ تو یہ جو دوسری اذان کا اضافہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، اور انہوں نے مدینے کی آبادی جو بڑھ گئی تھی، ہے نا، اس مسئلے پر اجتہاد کیا اور اذان دی، اور صحابہ نے اس کو تسلیم بھی کیا، اس موافقت کی تمام صحابہ نے، اور یہ عمل جاری بھی ہوا۔ لیکن مدینے میں ہی کئی اور مساجد تھے اس زمانے میں، وہاں دوسری اذانیں نہیں ہوا کرتی تھی، ایسے بھی ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہلوائے تھے، یہ اذان مدینے کے بازار، زورا نامی بازار ہے کہ وہاں ہوتا تھا، وہاں پر یہ اذان دلوائی تھی، ہے نا، مدینے میں وہاں پر اذان ہوتی تھی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے نا، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا دوسری اذان ہوتی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اذان دلوائی وہ بازار میں دلوائی تھی، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے۔ لیکن آج دیکھیے، آج کل جو جمعہ کی دو اذان ہوتی ہے، پہلی اذان بھی مسجد میں ہوتی ہے، دوسری اذان بھی جو ہے نا، اور کب؟ جب ممبر پر بیٹھتے ہیں، ہے نا، خطیب جو ہوتا ہے وہاں پر ان کے سامنے کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں۔ کئی طرح کی اس طرح جو ہے نا بنا لیے ہیں، ورنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پہلی اذان وہ زورا نامی بازار پر دیتے تھے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے۔ آج بھی اگر کوئی دوسری اذان دینا چاہے تو پھر اس طرح کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو خلفائے راشدین میں سے، لیکن ہوتا اس کے برخلاف ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہی مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مسجدوں میں ایسی دو اذانیں نہیں ہوا کرتی تھی، تو اس پر بھی کسی نے اختلاف نہیں کیا، ہے نا۔ بہرحال اگر کوئی اذان دینا چاہتا ہے تو اس طرح کریں۔ تو یہ اعتراض ایک تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن دوسری اذان کا اضافہ کیا۔ اور اس کے بعد ہے 13واں اعتراض، انہوں نے حکم بن عاص کو واپس بلا لیا، حالانکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جلاوطن کر دیا تھا۔ اس بہتان کے 3 جوابات ذکر کیے گئے ہیں، انشاءاللہ ہم اسے بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سیرت مطہرہ سے سبق لینے، سیکھنے اور سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ہمارے پڑھنے کو، پڑھانے کو، یا اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما۔
اللہ ہمیں دیندار متقی پرہیزگار بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی.